اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم من شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ سورہ حج کی 32ویں آیت ہے اور حج کا زمانہ بھی آنے والا ہے۔ 1 مہینے بعد انشاءاللہ ہم کو اگر اللہ نے توفیق دیا تو ہم حج بیت اللہ کو جائیں گے۔ اسی سورہ حج میں ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کہ من يعظم شعائر اللہ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، فإنها من تقوى القلوب، یہ اس کے قلوب کے تقوی کی علامت ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے سب سے عظیم نشانی خانہ کعبہ ہے، نجف اشرف ہے، کربلا ہے، بیت المقدس جو قبلہ اول تھا، اور بالاخص وہ جنت البقیع کہ جہاں پر پیغمبر کی اکلوتی اور چہیتی بیٹی فاطمہ زہرا کا مزار اور ان کے فرزندوں کا مزار ہے۔ تعظیم کرنا اور عزت و احترام کرنا، یہ مسلمان کے کسی فرقے میں اگر آپ ڈھونڈیں تو ہر فرقے میں اس چیز کو پائیں گے آپ کہ وہ احترام کرتا ہے، لیکن یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کون کس کا احترام کرتا ہے اور اللہ کس کا احترام چاہتا ہے۔ احترام سب کرتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے ابھی سنا کسی تقریر میں کہ احترام پر جب مسلمان اتر آتا ہے تو اتنا زیادہ احترام کا قائل ہو جاتا ہے کہ رسول کے بعد مسلمان گرتا ہے، اتنا گرتا ہے کہ بال کا احترام تو کرتا ہے لیکن آل کا احترام نہیں کرتا ہے۔ یہ بدنصیبی ہے، یہ ہماری توفیق سلب ہونے کی ایک علامت ہے کہ ہم بال رسول کا احترام کرتے ہیں لیکن آل رسول کا احترام نہیں کرتے۔ وہ رسول کہ جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، یہ فاطمہ زہرا کسی معمولی باپ کی بیٹی نہیں ہے بلکہ اس رسول کی بیٹی ہے کہ جس رسول کو سب سے بڑی جو عظیم نعمت ملی ہے وہ یہ کہ سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ نے جب بھی کسی نبی کو بھیجا تو اسے رحمت دے کر کے بھیجا ہے۔ آدم نے رحمت لے کر کے آئے، نوح رحمت لے کر کے آئے، ابراہیم رحمت لے کر کے آئے، موسیٰ رحمت لے کر کے آئے، لیکن یہ آخری محمد وہ ہے جو رحمت لے کر کے نہیں آیا بلکہ رحمت بن کر کے آیا ہے۔ یہ رسول وہ رسول ہے کہ جس کے نورانیت کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب میری گھر میں سوئی گم ہو جایا کرتی تھی تو میں محمد کا انتظار کرتی تھی کہ محمد آ جائے تاکہ چہرہ محمد سے نکلنے والے نور کے ذریعے سے میں اپنی کھوئی ہوئی سوئی کو تلاش کر لوں۔ ام المومنین کا کہنا یہ ہے، اسے مسلمان جو ہے انکار نہیں کر سکتا ہے کہ محمد کا انتظار اس لیے کرتی تھی کہ تاکہ محمد آ جائے تو ان کے نور سے میں وہ سوئی تلاش کر لوں کہ جس کے ذریعے سے جو نور ساتے ہوتا تھا اس کے ذریعے سے میں سوئی کو تلاش کر لوں۔ تو ام المومنین بھی محمد کا انتظار کرتی تھی، ہم بھی محمد کا انتظار کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ محمد کے نور سے سوئی مل جائے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ محمد آ جائے پردہ غیب سے تو ہمیں تعمیر جنت البقیع مل جائے۔ ہمارا بھی مقصد ہے کہ وہ نورانی محمد جو پردہ غیب میں ہے وہ آئے اور اس کے نور سے، اس کے وجود سے، اس کی ذات سے، اس کی شخصیت سے ہم تعمیر جنت البقیع کریں اور اپنے ہاتھوں سے کریں۔ ہم مجبور نہیں ہیں، ہم بے سہارا نہیں ہیں، ہم بے امام نہیں ہیں، ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم محتاج نہیں ہیں۔ ہمیں آج بھی اگر موقع مل جائے، ہمیں آج اگر پرمیشن مل جائے تو ہم آل سعود کے محتاج نہ ہوتے ہوئے
ہم جا کر کے جنت البقیع کو خود تعمیر کر سکتے ہیں۔ یہ آل سعود نے اپنے دست ناپاک سے جو انہدام جنت البقیع کیا ہے، یہ پیغمبر کو اذیت پہنچایا ہے، اس پیغمبر کو اذیت پہنچایا ہے کہ جس کے وجود کی بنا پر پوری کائنات کا وجود ہے۔ اس محمد کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اور کیسے کلمہ گو ہیں یہ، ہم انہیں کیسے مسلمان کہتے ہیں؟ ہمیں مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی کی چہیتی بیٹی کا مزار ڈھا دیتے ہیں۔ ان کے دل میں ذرا سی غیرت نہ رہ گئی، ان کی آنکھوں میں ذرا سی شرم و حیا نہ رہ گئی کہ انہوں نے اس بات کا لحاظ بھی نہ کیا کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا، جس نے ہمیں حیوانیت سے نکال کے مسلمان بنایا، جس نے ہمیں ایمان کا درس دیا، جس نے ہمیں نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کا درس دیا، ہم اس کی بیٹی کو چین سے قبر میں بھی رہنے نہیں دے رہے ہیں۔ یہ فاطمہ زہرا نے اپنی زندگی میں کیا کم مصیبت اٹھائی تھی، کیا جو مصیبت کا سلسلہ اس طرح سے ہے کہ آج بھی ویرانے میں پڑی ہوئی وہ پیغمبر کی چہیتی بیٹی، کیا اجڑا ہوا قبرستان پیغمبر کی بیٹے کے لیے ہے؟ وہاں کے پاس کے محلوں کے اندر وہاں کے شہنشاہ بادشاہ اور حکام رہا کرتے ہیں، اور سامنے ہی وہ ویرانہ ہے، وہ اجڑا ہوا میدان ہے جسے ہم جنت البقیع کہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہاں پر مزار نہیں تھا، مزار تھا، مزار بنا ہوا تھا، روضہ بنا ہوا تھا، ہر ایک کا الگ الگ روضہ بنا ہوا تھا، ہم زیارت کرنے جایا کرتے تھے، لیکن آج اس روضے کو ڈھا دیا گیا۔ وہ پیغمبر کی چہیتی بیٹی کہ جس کو پیغمبر اتنا چاہتے تھے، پروفٹ محمد اتنا چاہتے تھے کہ جب وہ بیٹی آیا کرتی تھی تو اپنے ابا کو پیغمبر بچھا دیا کرتے تھے تاکہ بیٹی اس ابا کے اوپر بیٹھ جائے۔ اور پیغمبر کا طریقہ کار یہ تھا، پروفٹ محمد کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی اپنے وطن سے باہر جاتے تھے تو پہلے سب سے آخر میں آتے تھے، اور آنے کے بعد پیغمبر کی اپنی چہیتی بیٹی کو آ کے سلام کہتے تھے، السلام علیک یا قرۃ عین الرسول، اے پیغمبر، اے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک، تم پر میرا سلام ہو۔ اور جب سب مسافرت سے واپس آیا کرتے تھے تو آ کے سب سے پہلے اپنی بیٹی کو سلام کیا کرتے تھے۔ ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ آج کوئی بھی مذہب کا ہو، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، وہ اپنے ماں باپ کے قبروں کی بے حرمتی برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ کوئی بھی مذہب کا ہو تو ہم کیسے برداشت کر لیں؟ وہ روحانی باپ جو کائنات کا باپ ہے، وہ روحانی باپ کہ جس نے ہمیں وہ درس دیا ہے کہ جس درس کے ذریعے سے ہم یہاں سے وہاں تک جا سکتے ہیں۔ یہ ماں باپ جو دنیاوی ماں باپ ہے، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیں وہاں سے یہاں لاتے ہیں، یہ باپ وہ ہے جو ہمیں یہاں سے وہاں لے جاتا ہے۔ یہ روحانی باپ وہ ہے کہ جس نے ہمیں طریقہ زندگی سکھایا ہے، طریقہ حیات سکھایا ہے۔ اور فاطمہ زہرا، ایک اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا کہ جنہوں نے ہماری عورتوں کو، ہماری ماں بہنوں کو درس حیا اور محبت دیا ہے، اور انہیں یہ بات کا درس دیا ہے کہ دیکھو، مردوں کے لیے جہاد میدان ہوا کرتا ہے، تمہارا جہاد گھر کے اندر ہے۔ مردوں کا حجاب یہ ہے کہ وہ داڑھی رکھیں، تو عورتوں کا حجاب یہ ہے کہ وہ نقاب پوش رہیں، برقع پوش رہیں۔ اور ان کا سب سے بڑا زیور یہ ہے کہ ان کے پاس حیا ہونی چاہیے، شرم ہونی چاہیے، عفت ہونی چاہیے، پاک دامنی ہونی چاہیے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ زنانے مفلس و نادار کو زیور کہاں ملتے، زنانے مفلس و نادار کو زیور کہاں ملتے، اگر زہرا نہ فرماتی حیا عورت کا زیور ہے۔ یہ بیوائیں عورتیں، یہ غریب عورتیں زیور کہاں سے لاتی؟ فاطمہ زہرا نے کہا کہ تمہارا زیور یہ ہے کہ تمہاری پاک دامنی، تمہاری عفت، تمہاری عصمت، تمہاری طہارت، تمہارا اپنے کو بچا کے رکھنا، یہ تمہارا سب سے بڑا زیور ہے۔ فاطمہ زہرا وہ خاتون ہے کہ جس کے مزار کو ڈھا دیا گیا، جس کے روضے کو منہدم کر دیا گیا، اور یہ پیغمبر کی چہیتی اور اکلوتی بیٹی ہے کہ جس کی مصیبت کی تاریخ اگر آپ کو ہم بتائیں تو صرف یہ سن لیجئے
کہ جب بھی اپنے باپ کے قبر کی زیارت کرنے کے لیے جاتے تھیں تو داہنا بازو حسن تھامتے تھے، بایاں بازو حسین تھامتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتائیے کہ بیٹی تھی کتنے سال کی؟ تو میں نے کہا وہ 18 برس کی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ 18 برس میں ہمارے یہاں لڑکیوں کی شادی ہوا کرتی ہے، لیکن اللہ اکبر، فاطمہ زہرا کے اوپر، فاطمہ زہرا کے اوپر، پیغمبر کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا کے اوپر 18 سال کی عمر میں اتنی ضعیفی آ گئی تھی، اتنی ضعیفی آ گئی تھی کہ قبر پہ جانا چاہے تو عصا کا سہارا لیں، حسن و حسین کا سہارا لیں۔ اور بالوں کو، راوی کہتا ہے بالوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا کہ فاطمہ زہرا کے بال سفید ہو چکے تھے، فاطمہ زہرا کے بال سفید ہو چکے تھے۔ اور اتنی مصیبت، اتنی مصیبت، یہی نام نہاد مسلمان تھے جنہوں نے دروازہ گرایا تھا پہلو فاطمہ زہرا پر، جنہوں نے آج مزار ڈھایا تھا۔ انہی کی نسل میں وہ افراد بھی تھے کہ جنہوں نے پہلو جناب فاطمہ زہرا پر دروازہ گرایا ہے، جس سے آپ کے ایک بیٹے کی شہادت ہو گئی تھی۔ اور جب یہ شہادت ہوئی ہے، محسن کی شہادت جب ہوئی ہے، تو کائنات جب بھی مصیبت میں آتی ہے تو علی کو پکارتی ہے، لیکن فاطمہ کو معلوم تھا میرا شوہر بڑی مصیبت میں ہے، بڑی تکلیف میں ہے، بڑے مسائل میں ہے، لہذا فاطمہ زہرا نے شوہر کو نہیں بلایا بلکہ کہا یا فضت و خزینی، اے فضہ مجھے تھام لو میں گر رہی ہوں۔ یہ فاطمہ نے علی کو کیوں نہیں بلایا؟ کیونکہ علی کے گلے میں رسن کا پھندا تھا، لوگ لے کر کے جا رہے تھے اور زبردستی بیعت کرنا چاہتے تھے۔ فاطمہ نے کہا میرا شوہر اذیت میں ہے، مصیبت میں ہے، لہذا فاطمہ کو نہیں بلایا بلکہ کہا یا فضت و خزینی، اے فضہ مجھے تھام لو۔ فضہ نے تھاما اور ایک مرتبہ تھامنے کے بعد بستر پر لٹایا اور بار بار فاطمہ مرثیہ پڑھتی تھی، صبت علیہ مصائب اللہ والنہا۔ اے بابا، اے بابا، اے میرے بابا، آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر مصیبتیں دن پر پڑتی تو دن شب تاریخ کیوں بدل جاتا۔ جناب بلال کہتے ہیں کہ میں ایک زمانے کے بعد آیا مدینے میں اور میں نے قسم کھا رکھا تھا کہ میں اذان نہیں کہوں گا۔ مسلمانوں نے اتنا ستایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا میں اذان نہیں کہوں گا، لیکن فاطمہ زہرا نے کہا فضہ جا کے بلال سے کہو میرے بابا کے زمانے کی جیسے وہ اذان کہا کرتے تھے اذان کہیں۔ بلال نے اذان کہنا شروع کیا، اللہ اکبر کہا، فاطمہ نے برداشت کر لیا، اللہ اکبر کہا، فاطمہ نے برداشت کر لیا، اللہ اکبر کہا، فاطمہ نے برداشت کر لیا۔ جیسے ہی اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، فضہ آئی، بلال اذان کو روک دو، بلال اذان کو روک دو۔ فاطمہ مصلی پر غش کھا کے گر گئی ہے۔ میں کہوں گا فاطمہ، بلال آپ کا رشتہ دار تو نہیں ہے، آپ کا عزیز دار تو نہیں ہے، ارے آپ کے بابا کا صحابی تو ہے۔ ارے آپ نے صرف بلال کی اذان کو سنا، برداشت نہ کر پائی، ہائے علی اکبر کی اذان۔ جب علی اکبر کی اذان کو زینب نے خیمے میں سنا ہوگا، مدینے میں صغرا نے سنا ہوگا، تو کیسے برداشت کیا ہوگا؟ یہ تو زینب نے کہا تھا بھیا ایک آخری تمنا ہے، ایک آخری آرزو ہے، اگر علی اکبر جا رہے جانے دیجئے، اسلام کے نام پہ جانے دیجئے، اتنا کہہ دیجئے کہ اذان کہہ دے، آخری اذان کہہ دے۔ زینب کو معلوم ہے میرے بیٹے کی آخری اذان ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا کہ آپ کے بہن کی تمنا ہے، یہ آپ کی بہن کی تمنا کہا؟ حسین نے کہا ہاں میری بہن کی تمنا ہے کہ تم اذان کہو۔ کہ اگر آپ کی بہن کی تمنا ہے تو میری بھی ایک تمنا ہے، آپ کی بہن کی تمنا ہے تو میری بھی ایک تمنا ہے۔ آپ کی بہن زینب خیمے میں ہے، میری بہن صغرا مدینے میں ہے۔ مجھ میں اتنی طاقت دے دیجئے کہ جب میں اذان کہوں تو خیمے میں آپ کی بہن سنے، مدینے میں میری بہن سنے۔ خیمے میں آپ کی بہن سنے اور مدینے میں میری بہن سنے۔ علی اکبر نے اذان کہی، ادھر سوگرا پیغمبر کے مزار پر چراغ جلا رہی تھی۔ چراغ کس کا تھا؟ یہ علی اکبر کی سلامتی کا چراغ، یہ قاسم کی سلامتی کا چراغ، یہ اولا محمد کی سلامتی کا چراغ۔ جیسے اذان کی آواز سنی، آئی ام سلمہ سے کہا نانی دیکھا آپ نے، میرے بھیا نے وعدہ کیا تھا،
اذان کی آواز آئی، میرا بھیا مجھے لینے آ گیا۔ میرے بھیا نے کہا تو مجھے سکون کی منزل پر پہنچاؤں گا، اے بیٹا اس وقت تمہیں لینے ضرور آؤں گا۔ میرا بھیا آ گیا، مجھے لینے آ گیا، مجھے نیک دینے آ گیا، میں اس کی شادی میں ضرور جاؤں گی۔ سوگر ایک مرتبہ آئی، اذان تمام ہو گئی، علی اکبر کا پتہ نہیں ہے، ایک مرتبہ آخری وقت میں آتی ہے اور آئے گا کہتی نانی ارے مجھے یقین ہو گیا، ارے میرا بھیا اکبر نہ آئے گا، میرا بھیا اکبر نہیں آئے گا۔ تو فاطمہ زہرا نے بلال کی اذان کو سنا اور برداشت نہ کر سکی، زندگی جب تک رہی یہ مرثیہ پڑھتی رہی، سبت علیہ مصائب اللوت۔ بابا آپ کے پاس کچھ پر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں، اتنی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر مصیبتیں دن پر پڑتی تو دن شب تاریخ بدل جاتا۔ آپ کو معلوم ہے یہ پیغمبر کی بیٹی بڑی غریب نواز تھی، بڑی یتیم نواز تھی۔ مدینے میں جب بھی کوئی بیوہ کام پر نہیں جاتی تھی تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کر دیا تھا، تلقین کر دیا تھا کہ دیکھو جب میں کام پہ نہ جا پاؤں اور پیسے نہ لا پاؤں، تمہارے کھانے کا انتظام نہ ہو پائے تو میں تمہیں ایک در بتا دیتی ہوں، اس دروازے پہ جانا اور جانے کے بعد کہنا اے پیغمبر کی بیٹی تم پر میرا سلام ہو، ہم بھوکے ہیں، ہم پیاسے ہیں، تو انشاءاللہ تمہیں ضرور مل جائے گا۔ اور جب بھی مدینے میں کوئی بیوہ کا بچہ بھوکا ہوتا تھا تو سیدھے فاطمہ زہرا گھر پہ آتا تھا، آنے کے بعد کہتا تھا آپ بھی یتیم ہیں ہم بھی یتیم ہیں، آپ بھی یتیم ہیں اور ہم بھی یتیم ہیں۔ لہذا فاطمہ زہرا اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندتی تھی اور زانوں میں بٹھا کر کے کھانا کھلاتی تھی اور کہتی جاتی تھی ایک غریب کو کھانا کھلا رہی ہے، ایک یتیمہ کو کھانا کھلا رہی ہے۔ ایک مرتبہ ان بچوں نے پوچھا بی بی ارے یہ بچے بھی بھوکے پیاسے ہیں، یہ حسن حسین یہ بھی تو بھوکے پیاسے ہیں، کہا ان کا بابا زندہ ہے تمہارا بابا نہیں ہے، اور جس کا بابا دنیا میں نہیں ہوتا ہے اس کا غم کتنا ہے یہ فاطمہ جانتی ہے، اس کا غم کتنا ہوتا ہے یہ فاطمہ جانتی ہے۔ تو فاطمہ زہرا اتنا غریب نواز تھی کہ جب بھی کوئی یتیم بھوکا ہوتا تھا تو اسے کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی۔ فاطمہ زہرا آخری ایام ہے، اسماء بنت عمیس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا میں جا رہی حجرے میں، مجھے خبر نہ کرنا، جب بچے آ جائیں تو میرے بارے میں کچھ نہ بتانا، پہلے انہیں کھانا کھلا دینا، میں کہوں گا بی بی آپ کے حسین کا بھوکا اتنا خیال ہے، آپ کے حسین کا اتنا خیال ہے، لیکن ہائے حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا۔ فاطمہ زہرا نے اسماء بنت عمیس سے کہا میرے بچے جب آ جائیں تو انہیں پہلے کھانا کھلا لینا۔ جب بچے آتے ہیں اسماء بنت عمیس نے کہا بچوں شہزادوں پہلے کھانا کھا لو۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، ایک مرتبہ اسماء سے کہا اسماء کیا تم نے دیکھا ہے کہ ہم نے اماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ کیا تم نے دیکھا ہے ہم نے اماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ ایک مرتبہ حجرے کی طرف دوڑنے کے بعد نقاب کو ہٹایا، کیا دیکھا کہ اماں نے ساتھ چھوڑ دیا، اماں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ دوڑتے ہوئے بابا کے پاس آئے، بابا نانا کا غم ہم نہیں بھول پائے تھے کہ اماں نے بھی ہمیں غم دے دیا، اماں نے ساتھ چھوڑ دیا، امامہ سر سے پھینکا، علی دوڑتے ہوئے آئے، آنے کے بعد فاطمہ زہرا کو غسل کفن دیا، اور غسل کفن دینے کے بعد جیسا دستور ہے آج بھی دستور ہے میت کے چاہنے والوں کو بلایا جاتا ہے، آ کے رخصت ہو لو، ملاقات کر لو۔ ایک مرتبہ بچوں کو بلایا گیا، زینب نے آ کے سلام کہا، جب کوئی خاتون دنیا سے گزرتی ہے تو بچیاں آگے بڑھتی ہے، لہذا زینب نے سلام کہا اماں میرا سلام لے لیجئے، ام کلثوم نے سلام کہا، حسن نے سلام کہا، لیکن ایک بچہ ہے جو ہاتھوں کو باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور آواز دیتا ماں آپ بھی دستور بھول گئی، لیکن آپ بھول سکتی ہیں، میں نہیں بھول سکتا ہوں۔ میں جب بھی گھر میں آتا تھا ماں آپ بلا لیا کرتی تھی آغوش پھیلا کے، اماں جب تک کہ آپ نے بلائیں گے حسین نہیں آئے گا، جب تک کہ آپ نہ بلائیں گے حسین نہیں آئے گا۔ ایک مرتبہ حسین فاطمہ سے لپٹ گئے، آواز آئی حسین کو جدا کر لو، ملائکہ میں کوہرام مچا ہے، آپ کو معلوم ہے حسین کے
وصیت کیا تھا، اور وہ وصیت یہ تھی کہ جس کو آج سنیں گے تو شاید برداشت نہ کر پائیں گے، جائیں گے تو گھر روتے ہوئے جائیں گے۔ فاطمہ زہرا نے کہا اے علی میری قبر پر قرآن پڑھنے آنا، ہر روز قرآن پڑھنے آنا، اور میرا حسین کربلا حسین اسے پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ یہاں مائیں موجود ہے، مائیں ان کے بچوں کو پانی پلاتی ہے، وہ سماعت کرے کہ فاطمہ زہرا نے کہا میرا لال حسین اسے پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اے علی اگر رات میں اٹھ کے پانی مانگے تو اسے پانی ضرور پلا دینا، اسے پانی ضرور پلا دینا۔ لیکن وہ تو علی آئے، آنے کے بعد تلاوت شروع کیا، تلاوت شروع کرنے کے بعد کیا دیکھا؟ قبر پہ زلزلہ آ گیا، قبر پہ زلزلہ آ گیا۔ ایک بتا کہا پیغمبر کی بیٹی، ارے کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ کہا علی خطا نہیں ہو گئی، میرا حسین پانی مانگ رہا ہے، میرا حسین پانی مانگ رہا ہے، ارے بستر پر دام رہا ہے۔ میں کہوں گا فاطمہ زہرا یہ شوہر ہے، وصیت کر لیجئے، یہی حسین کربلا کے میدان میں مرثیہ پڑھتا ہے، انا قتیل الابرار، میں وہ کشتے مظلوم ہوں کہ جسے تڑپا تڑپا کے مارا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ پالنے والے بحق میں رہنے کا اسباب جلد از جلد مہیا فرما، پالنے والے بحق محمد و آل محمد فاطمہ زہرا کے فرزند حقیقی کو بھیج تاکہ جنت البقیع تعمیر ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیک وعلی امک و اخیک، السلام علیک یا من شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شفیع، السلام علیک یا نصر، السلام علیک یا ایھا المدفون بردیتوس، السلام علیک یا مشفق فی یوم الجزاء، السلام علیکم، السلام علیک یا ابو الحسن علی بن نصر رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم صاحب الزمان الامان الامان الامان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیکم انس والجان، السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیکم اللہ تعالی فرجک وسبحان اللہ تعالی مخرجک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو کئی سالوں پہلے جنت البقیع شہید کر دی گئی تھی، اسے ری کنڈیشن کیا جائے، بنایا جائے۔ اگر سعودی حکومت کو کوئی تکلیف ہے بنانے میں تو ہم ہندوستانیوں کو پرمیشن دیا جائے اور ہمیں بنانے کے لیے پرمیشن دیا جائے، ہم لوگ بنائیں گے۔ یہ آپ کا کتنا سال ہو گیا ابھی؟ کتنے سالوں سے آپ یہ کر رہے ہیں؟ شروع سے کر لیں 5 سال کمپلیٹ ہو گئے۔ 5 سال کمپلیٹ ہو گئے۔ آپ کی آواز وہاں تک پہنچ پا رہی ہے؟ معلوم ہے آپ کو؟ پہنچ تو رہی ہے کیونکہ جو اخبارات اور میڈیا کے تھرو انہیں خبر ہوتی ہے، لیکن وہ کوئی بات کا جواب نہیں دے رہے ہیں، خاموشی اختیار کر بیٹھے ہیں۔ کس طرح کی جدوجہد کر رہے ہیں آپ لوگ یہ کام پورا کرنے کے لیے؟ یہ ہمارے اس پہ روشنی کا نمبر علماء لوگ ڈالیں گے، ان سے پوچھے، چونکہ قوم کا کام ہے، رہبر ہیں۔ جو 4 سال آپ نے جو سینئر کے یہاں کے دستاویز دیا ہے اس کے طرف سے کیا جواب آیا؟ یہ جو 5واں سال ہے، جو 4 سال سے آپ نے دیا ہے دستاویز، اس کے بارے میں کیا جواب آیا؟ تہذیب کاپی تو ہمیں 1000 کی ملتی ہے، لیکن وہاں سے جو ہے بظاہر کوئی جواب ایسا نہیں ملا ہے، کیونکہ وہ اپنے کیے ہوئے پر خوش شرمندہ ہیں، اتنی جلدی وہ جواب دینے والے نہیں ہیں۔ تو کس طرح کی جدوجہد ہے جب یہ جیسے آپ سے پوچھا گیا؟ دیکھیے فی الحال تو ہم نے جو ہے 5 سال سے یہ فی الحال یہ جلوس فاطمی نکالا ہے، اور اس کے علاوہ لیٹرس وغیرہ بھیجتے ہیں، ای میل کرتے ہیں، اور جو ہے جتنا بھی ہو سکتا ہے میڈیا کے ذریعے سے آواز پہنچانا چاہتے ہیں، اور ہماری تمنا اور آرزو بس اتنی ہے وہ جنت البقیع جیسے پہلے تھا اسی شکل میں جو ہے دوبارہ ہونا چاہیے۔ اگلے سال آپ کا کچھ اور ارادہ ہے؟ اگلے سال انشاءاللہ اس سے بڑھ کر کے جو ہے ہم آزاد میدان میں جو ہے کالا گھوڑا پر جو ہے دھرنا دیں گے، اور وہاں پر میڈیا کے ذریعے سے آواز پہنچائیں گے،
اور ان سے یہ اپیل کریں گے جلد وہ تعمیر کریں، اور اگر تعمیر خود نہیں کر سکتے ہیں، اپنے کیوں پر پرشمان ہے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ ہمارے حوالے کر دیں۔ ہندوستان کا ہر فرد، ہر مسلمان جا کر کے تعمیر کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن مالونی میں صرف 8 نمبر سے 5 نمبر تک یہ جلوس نکال کر یہ کیسے ثابت ہوگا کہ سارے مسلمان آپ کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں ہم کر تو رہے ہیں کونے کے اندر، لیکن میڈیا کے ذریعے سے پورے ہندوستان، پورے ملک میں جو ہے یہ خبر پہنچ رہی ہے، اور ہر کام جو ہے کسی نہ کسی کونے ہی میں ہوتا ہے، لیکن میڈیا کے ذریعے سے وہ پورے میدان میں پہنچ جاتا ہے۔ اور مالونی کے جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں کچھ سندیش ہے آپ کا، اس جلوس کے بارے میں کچھ کہنا ہے؟ ان سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بس جیسے ہم رسول کو مانتے ہیں اسی طریقے سے وہ بھی رسول کو مانتے ہیں، جس طریقے سے وہ ہمارے رسول کی بیٹی تھی جن کا مزار دھوست کیا گیا ہے، اسی طریقے سے ان کے رسول کی بیٹی بھی ہوتی ہیں وہ جن کا مزار دھوست کیا گیا ہے۔ لہذا انہیں ہمارا یہی میسیج ہے کہ ہمیں کوآپریٹ کریں اور اپنے رسول کی بیٹی کا مزار تعمیر کرنے کو اپنا فرض سمجھیں۔ آپ لوگوں نے آج جلوس نکالا گیا ہے، اس کا مکھیہ ادیشیہ کیا ہے؟ اس کا صرف ایک ہی ادیش ہے کہ جو سعودی میں ظلم کیا گیا کئی سالوں پہلے، وہ سمادھی بنانے کے لیے پرمیشن دیا جائے۔ ہم لوگ اس کو سمادھی بنانا چاہتے ہیں، جس طریقے سے پورے دنیا میں صحیح سمادھیاں بنائی جاتی ہیں، کوئی دھوست نہیں کی جاتی ہیں، تو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جو غلطی سعودی گورنمنٹ سے ہو گئی ہے وہ ہمیں بنانے کے لیے پرمیشن دیں۔ اچھا، یہ اس طرح سے جلوس جو ہے پچھلے 5 سالوں سے آپ لوگ نکال رہے ہیں، لیکن اب تک آپ کی جو مانگیں ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اس کا کیا کارن ہے؟ ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے ہمارے علماء نے بتایا اور دنیا جانتی ہے کہ وہ اپنے کیے ہوئے پچھتا رہے ہیں، اس لیے اس بات کا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں، خاموشی بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم لوگ خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، ہم ہندوستانی مسلمان عوام اس طریقے سے آواز اٹھاتے رہیں گے، ایک دن اپنی ڈیمانڈ کو پورا کروا کے ہی رہیں گے۔ آج آپ لوگوں نے ایک میمورنڈم جو دیا ہے یہاں کے پولیس نریکشک کو، اس کے بعد آپ کس طرح سے کارروائی کریں گے؟ یہ فائل ابھی ہم لوگ جائیں گے، ان سے ریسیو کاپی یہاں کی لیں گے، بعد میں یہ لوگ کونسلیٹ کو دے کر، گورنمنٹ آف مہاراشٹر کے تھرو کونسلیٹ کو دے کے، سعودی کونسلیٹ کو دے کر یہ لوگ ریسیو لا کے دیتے ہیں، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا۔ ان 5 سالوں میں آپ جلوس اٹھا رہے تھے، 5 سالوں میں آپ جلوس اٹھا رہے تھے، تو آپ کو سرکار سے جو آشواشن کیا ملا ہے اب تک؟ تو ایسا کوئی آشواشن نہیں ملا ہے کہ اب کو پرمیشن دیا جا رہا ہے، جلوس آپ کا نکالا تو ٹھیک ہے، ہم تک خبر پہنچی، ایسا کوئی آشواشن دیا نہیں ہے، لیکن اگر ضرورت پڑی تو اگلے سال ہم لوگ دھرنا جو رکھنے کے لیے ابھی اعلان کیا ہے کہ کالا گھوڑا پہ دھرنا رکھیں گے، اگر اس سے زیادہ بھی ضرورت پڑ گئی ہمارے علماء کو، ہمارے جماعت کے لوگوں سے بات کریں گے، تو سعودی کونسلیٹ کا گھیراؤ بھی اگلے سال کرنے کا ارادہ ہے۔ شیڈو نہیں آنا، لائٹ آنا پوچھ لیں۔ جو آج جلوس نکالا گیا ہے وہ پچھلے 5 سالوں سے نکالا ہے، کیا آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کیا کارن ہے اب تک جو پورا نہیں ہو پا رہی ہے آپ لوگوں کی مانگ، اور آپ مانگ پورا کروانے کے لیے کیا کرنے والے ہیں؟ کیونکہ جو پورا نہیں ہو پا رہا ہے تو وہ بتایا میں نے کہ جو ہے وہ ظالم ہے، اور ہمیشہ وہ اس طرح کے جو ہے وہ احترام کے قائل نہیں ہے، اس لیے انہوں نے جو ہے چونکہ ان کے ذریعے سے ہم طاقت لیتے ہیں، روحانی طاقت ہم کو ملتی ہے، اور ان کو اس بات کی جلن ہوتی ہے کہ یہاں سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس کو اٹھا دیا اور چاہتے ہیں کہ جیسے ہم بے سہارا ہیں ویسے یہ بھی بے سہارا ہیں۔ جلوس وغیرہ تو ٹھیک ہے، اب تک آگے آپ لوگ کیا روز قدم اٹھانے ہیں؟ اس کے بعد جو ہے دھرنا ڈالیں گے انشاءاللہ اگلے سال جو ہے، اور کالا گھوڑا پہ جو ہے جا کر کے وہاں پہ جمع ہوں گے، اور جتنا ہو سکے کہ ہم بات پہنچائیں گے ان تک، اور ہماری پوری کوشش یہ رہے کہ وہ دوبارہ تعمیر ہو، جیسے پہلے تھا ویسے ہی ابھی ہونی چاہیے۔ اب تک کچھ پرشاسن کی اور سے کچھ جواب آیا ہے کہ آپ کا کام؟ نہیں، ابھی اسے کوئی جواب نہیں آیا، لیکن جو ہے ہم اپنے جو ہے یہاں پہ جو ہے میڈیا کے ذریعے سے پہنچا رہے ہیں بار بار خبر کہ وہاں تک جو ہے پہنچے، اور مہاراشٹر کی گورنمنٹ بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہے، بہرحال اعتبار سے جو ہے یہاں پولیس چوکی والے آتے ہیں یہاں پر، وہ ساتھ دیتے ہیں، اور ہماری فائل وہاں تک پہنچتی ہے، کانسلیٹ تک جاتی ہے، انشاءاللہ کانسلیٹ تک گئی ہے، اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ تک وہاں تک جائے گی، اس کے بعد آگے بات پہنچے گی، ہر چیز آہستہ آہستہ ہوتی ہے، ہمیں امید ہے کہ جو ہے دیر سے ہوگا لیکن ہوگا ضرور۔ کیا لگتا ہے سعودی عرب جو ہے امریکہ کے دباؤ میں آ کر یہ حرکتیں